أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بھائی نے سوال کیا ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس کا کیا معنی؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس کا معنی یہ ہے اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ دین کی مدد سے مراد سب سے پہلے دین کو سیکھنا، دین پہ عمل کرنا، دین کو آگے پہنچانا، اسلام کو سیکھنا، اسلام پہ عمل کرنا، اسلام کی نشر و اشاعت کرنا، یہ ہم دین کی مدد کر رہے ہیں۔ پھر جوابی طور پہ کیا ہوگا؟ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ بڑا پیارا قول ہے اللہ کے ایک ولی کا کہ اپنے آپ کو ٹٹولو، آپ کا دین سے تعلق کیسا ہے؟ اگر تو آپ ہمیشہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، دین سیکھ رہے ہو، دین پہ عمل کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہمیشہ جڑا ہوا ہے، تو ہمیشہ اللہ کو بھی اپنی مدد میں تم پاؤ گے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اگر کبھی تم اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہے اور کبھی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر یاد رکھنا اللہ کی مدد بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، کبھی رہے گی کبھی نہیں رہے گی۔ اور اگر تم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے تو پھر اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو دین اسلام اپنے کسی عمل سے دین کو بدنام نہ ہونے دیں، اپنے کسی عمل سے دین کو بدنام نہ ہونے دیں۔ مثال، آپ بادشاہ آدمی ہیں، دیندار آدمی ہیں، جاتے ہوئے کسی کی گاڑی کو آپ نے سائڈ مار دی، اب آپ اپنے دو پیچ سے نکل سکتے ہیں، وہاں سے اس قضیے سے اپنے تعلق سے بھی نکل سکتے ہیں، کوئی پولیس والا آپ کا آفیسر دوست ہے یا کسی بھی ذریعے سے، وہ اپنے بجائے اس پہ ڈال دیں گے، یہاں بدنام کیا ہوگا؟ جی دین بدنام ہوگا۔ دیندار لوگ، یار مولوی ہمیں تو نہیں کرتے، نیک لوگ ایسے نہیں کرتے۔ تو خیال کیجئے کہ کہیں میرا کوئی عمل اسلام کی بدنامی کا ذریعہ تو نہیں بن رہا۔ جب آپ اس طرح اللہ کے دین سے محبت کریں گے تو اللہ کی محبتوں کو اور اس کی مدد کو اپنے سامنے پائیں گے۔ ایک شخص کا بڑا پیارا واقعہ ہے جو جوڈو کراٹے کا بہت بڑا ماسٹر تھا اور ایک انٹرنیشنل مقابلے پہ مصر کا رہنے والا تھا، اور جاپان کے ایک کھلاڑی سے اس کا فائنل مقابلہ تھا۔ تو وہ پیچھے سارے مقابلے جیتتا آیا، لیکن جب اس جاپانی کے سامنے آیا تو اس کو اس سے پہلے خبر ہو گئی تھی کہ اس کی بائیں ٹانگ پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہے، پہلے کسی مقابلے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ تو اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا کہ وہ مصری نوجوان اس کو مار کے جیت سکتا تھا اور سونے کا کپ اپنے ملک کے لیے حاصل کر سکتا تھا۔ تو جس طرح قوت سے وہ پہلے لڑتا آیا، اس مقابلے میں سارے حیران ہیں کہ وہ بس اپنا دفاع ہی کر رہا ہے، اس کو مارتا بھی ہے تو کہیں دوسری سائڈ پہ مارتا ہے، اس کی اس ٹانگ پہ نہیں مارتا۔ تو اس کا کیپٹن سامنے آیا، جو اس کا ٹریننگ کروانے والا، اس نے زور سے آواز لگائی کہ اس کی بائیں ٹانگ پہ مار، اور آخری پوائنٹ ہے، تجھے مل جائے گا تو جیت جائے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں اس کی بائیں ٹانگ پہ نہیں ماروں گا۔ نتیجتاً وہ جاپانی جیت گیا اور یہ مصری مسلمان ہار گیا۔ تو فوراً ہی اس گیم کے ختم ہونے کے بعد ٹیلی ویژن والے آئے، اس سے انٹرویو ہوئے، تو ایک صحافی نے سب سے پہلے پوچھا کہ جب آپ کے ٹرینر نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی بائیں ٹانگ پہ مار، تو آپ ایک داؤ سے اس کو گرا کے اس کی ٹانگ پہ مار کے اپنے ملک کو گولڈ میڈل دلوا سکتے تھے اور خود بھی بہت بڑے انعامات کے مستحق ہو سکتے تھے، کس چیز نے آپ کو روکا؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ اس کی یہ ٹانگ جو ہے پہلے سے ہی بیچارے کی بریک ہوئی ہوئی ہے، تو میں نے نہیں مارا۔ کہا اگر آپ کو پتا تھا تو آپ کے پاس تو زیادہ فرصت تھی، زیادہ چانس تھا
کہ اس کو وہاں سے مارتے یہ فوراً زخمی ہو گر جاتا، آپ جیت جاتے؟ کس چیز نے آپ کو روکا؟ کہ میرے اسلام نے مجھے روکا، میرے اسلام نے مجھے روکا کہ میں ایک مقابلہ تو جیت جاتا لیکن یہ ساری عمر کے لیے ہو سکتا ہے معذور ہو کے بستر پہ گر جاتا، تو میرے اسلام نے مجھے اس کام سے روک دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ اس کا جب یہ جملہ انٹرنیشنل سطح پر نشر ہوا تو جاپانی سارے پوچھنے لگے کہ یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا دین ہے؟ اس کے ایک جملے نے ہزاروں لوگوں کے مسلمان ہونے کا راستہ کھول دیا کہ اس نے دین کو پڑھا، اسلام کو پڑھا، لوگوں نے کہ ایسا بھی کوئی دین ہے جو انسانیت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ جاننے کے باوجود کہ اس کا ویک پوائنٹ یہاں پر ہے اور وہ فائٹ نہیں کر رہا وہاں، تو اس کا ایک جملہ لوگوں ہزاروں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا، اور اسے جو عزت اللہ نے اس جملے کے بعد دی، جاپان نے اس کو بلایا، اس کی تقریب کی، اس کو میڈلز دیے، اس کو انعامات سے نوازا، وہ تقریب اس کی وہ مقابلہ جیت کر بھی نہ ہوتی تو اپنے عمل سے اسلام کو بدنام نہ کیجیے۔ عبادت سے پہلے معاملہ ہے، عبادت سے پہلے معاملات ہے۔ عبادت آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن معاملات آپ سفیر ہیں اسلام کے۔ آپ اپنی بیوی سے کیا سلوک کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں سے کیا سلوک کر رہے ہیں، آپ اپنے کولیگ سے کیا سلوک کر رہے ہیں، یہ اسلام کی بدنامی یا نیک نامی کا آپ ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور اگر آپ باہر جا کے فراڈ کرتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو صرف نیشنلٹی لینے کے چکر میں کفار کے ملکوں میں جاتے ہیں اور ان سے وہاں کی عورتوں سے شادی کرتے ہیں، اور جو ہی ان کا مقصد پورا ہوتا ہے، بھلے ان میں سے بچے بھی ہو چکے ہوں، ان کو ڈائیورس دے کے، طلاق دے کے، پاسپورٹ لے کے اپنے ملک واپس آ جاتے ہیں۔ مقصد کیا تھا کہ میرا صرف پاسپورٹ کا ہی مسئلہ حل ہو جائے۔ کیا خیال ہے ان کا یہ عمل اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنے گا یا اسلام کی نیک نامی کا؟ بدنامی کا۔ پھر آپ ذمہ دار کون ہوئے؟ صحابہ کو دیکھ کر جو کفار مسلمان ہو جاتے تھے، کیا وجہ تھی اس کی؟ ان کے عمل کو دیکھ کر، ان کے معاملے کو دیکھ کر، ان کے سلوک کو دیکھ کر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے۔ اللہ ہمیں جب موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اپنے عمل سے اسلام کو بدنام نہ کیجیے۔ عبادت سے پہلے معاملہ ہے، عبادت سے پہلے معاملات ہے۔ عبادت آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن معاملات آپ سفیر ہیں اسلام کے۔ آپ اپنی بیوی سے کیا سلوک کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں سے کیا سلوک کر رہے ہیں، آپ اپنے کولیگ سے کیا سلوک کر رہے ہیں، یہ اسلام کی بدنامی یا نیک نامی کا آپ ذریعہ بن رہے ہیں۔ صحابہ کو دیکھ کر جو کفار مسلمان ہو جاتے تھے، کیا وجہ تھی اس کی؟ ان کے عمل کو دیکھ کر، ان کے معاملے کو دیکھ کر، ان کے سلوک کو دیکھ کر۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون